آزاد کشمیر زیر انتظام پاکستان کے ضلع بھمبر کی تحصیل سمانی کے علاقہ بنڈالہ میں کہاولیاں کے مقام پر گڑا میری ایک چھوٹی سی آبادی ہے، جہاں انڈین آرمی مقبوضہ نشارہ کے بارڈر پر رچ پہاڑی کے مقام پر موجود ہے۔ گڑی جو ایک اور مزید چھوٹا گاؤں ہے جو چند میٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ انڈین آرمی کے جو دفاعی مورچے ہیں یا اس کے فوج کے، وہ یہاں پہ انصر محمود والد محمد اشرف 25 نومبر 2020 کی تاریخ میں مغرب کے بعد 6:30 بجے 6:15 یا 6:45 کے قریب ایک انڈین آرمی کی فائرنگ کا شکار ہوتا ہے، جو کہ ٹارگٹ کر کے اس سے نقصان پہنچایا گیا۔ اس میں ایک فائر ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے اور واپس چند منٹ کے بعد رک کر لائٹ آف کرتا ہے، پھر دوبارہ واپس گھر آتا ہے۔ گھر کے قریب پہنچتا ہے تو ابھی چند قدم دور ہی ہے، اس پر پھر ٹارگٹ فائر کیا گیا جو مس ہوا، اور تیسرا ٹارگٹ فائر اس کو ہٹ ہوا اور وہ بائک گرا کر چند قدم دوڑا، اور یہ اس نے کہا کہ اسے فائر سینے میں لگ گیا ہے۔ یہ اطلاع دینے کے بعد وہ اپنے سین میں بھارت اور چند قدم سین کے ساتھ دوسرے اپنے گھر کے ہی سین میں، لیکن اپنے اصل سین کے چند قدم ساتھ اوپر پہنچتا ہے۔ اسے اٹھا کر سین میں اپنے کمرے میں لایا جاتا ہے اور پھر اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ اس واقعہ میں جو ہاسپٹل لے جاتے ہوئے اس کے بھائی یاسر کے ساتھ دوسرے شخص گئے، ہم موجود ہیں۔ صدام والدہ آپ کی والدیت؟ صدیق، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں کرتے، گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ انڈر میٹرک ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب یہ واقعہ ہوا اور آپ کیسے یہاں پہنچے اس کے گھر؟ جب مجھے ادھر سے آواز آئی، میں ادھر سے چل پڑا ہوں۔ اچھا، آواز آئی کہ انصر کو گولی لگ گئی ہے۔ اچھا پھر آیا، دیکھا اس کو، پھر اٹھا کے ہاسپٹل کی طرف آپ یہ جب گھر پہنچے تو وہ چارپائی پہ اس کو رکھا ہوا تھا، اس کی آپ نے کس کیفیت میں اسے دیکھا؟ سانس ابھی موجود تھی اس کی باڈی میں؟ کچھ سانس تھی، کچھ سانسیں تھی۔ اور اس کے گھر میں اس کے قریب کون کون تھا جن کو آپ گھر والے سب نام بتائیے گا؟ یاسر قریب تھا، اور اس کا بانجا تھا، بھانجے کا جو چھوٹا بھانجا تھا جو ساتھ تھا وہ موجود تھا، اس کی امی بھی تھی، اس کی بیوی بھی یعنی بیوہ موجود ہے، اب وہ بیوہ ہے، اور اس کی بھابھی بھی تھی، یاسر کی بیوی، اور اس کی بہنیں تھی، بہنیں بھی ایک تھی یا دونوں تھی؟ ایک بہن تھی جو چھوٹی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سدرا۔ یہ وہ گھر کے افراد تھے۔ پھر آپ نے اس کو بائک پہ اٹھایا اور سینٹر میں بائک چلا کون رہا تھا؟ یاسر چلا رہا تھا۔ اور زخمی جو انصر محمود تھا شدید، اس کو آپ نے سینٹر میں رکھا، لیکن رکھا کیسے؟ خود اٹھا کر رکھا یا وہ اٹھا کے گود میں؟ اٹھایا کس نے؟ میں نے اٹھایا۔ آپ نے اٹھایا اور بائک پر آگے بیٹھ کر چلانے کے لیے تیار ہو گیا یاسر، آپ نے اس کو گود میں رکھا اور چل پڑے۔ اس کی ٹانگیں دونوں اس ایک جانب تھی یا گود میں تھا؟ دونوں ایک ہی طرف تھی یا دونوں علیحدہ تھی؟ سینٹر میں بٹھایا ہوا تھا گویا، لیکن اس کے حواس قائم نہیں تھے۔ تو پھر آپ کس جانب پہنچے؟ کس کے گھر پہنچے؟ پہلے اوپر پہنچے ہم بشر کے گھر۔ بشر والد کون ہے؟ اس کی والدیت کیا ہے؟ خالق راجپوت ہیں وہ؟ تو ان کے گھر اپنے اس کو اس کے کمرے میں رکھا یا سین میں کسی چارپائی پہ؟ کمرے میں چارپائی پہ رکھا۔ چارپائی پہ کتنی دیر وہاں لگی آپ کو؟ 5-10 منٹ میں پھر ایمبولینس والے آ گئے۔ ایمبولینس والے کا نام کیا ہے؟ ایمبولینس ادھر جاوید گارڈ کی۔ جاوید گارڈ کے گھر تھی یا اس کے پاس ہی تھی؟ وہی تھا، وہ ادھر ہی تھی، اسے ڈرائیور رکھا ہوا، وہ چلاتا ہے۔ وہ ڈرائیور کا کیا نام ہے؟ سبانی۔ سبانی کی والدیت کیا ہے؟ نہیں علم۔ تو جاوید جو گارڈ ہے وہ بھی موجود تھا؟ ہاں، وہ سب ادھر ہی تھے موجود۔ یعنی جب وہاں آپ نے اس کو زخمی یا اس سب کیفیت میں کہ شاید ابھی زندہ ہے، تو وہاں کون کون تھا وہاں دوسرے گھر میں؟ جاوید گارڈ تقریباً وہ سارے آدمی ادھر ہی تھے۔ کتنے؟ کچھ کے نام بتائیں۔ جاوید گارڈ تھے، اور اس کے بعد بشر تھا، اس کے بعد وہ پھر ڈرائیور بھی آ گیا۔ تو پھر آپ نے ایمبولینس میں ڈال کے آپ کتنی دیر میں پہنچے ہاسپٹل میں بنڈالہ؟ ہاسپٹل میں تو جب پہنچ گئے 10-15 منٹ میں پہنچ گئے تھے۔ 10-15 منٹ لگ گئے ہوں گے۔ تو پھر وہاں جس نے چیک کیا اس ڈاکٹر کا کیا نام ہے؟ نذیر۔ اور اس کے ساتھ عملے کے آدمی تھے، تو انہوں نے کیا تصدیق کی کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے؟ تو آپ کو اندازہ ہے کہ جاتے ہوئے ڈیتھ ہوئی
یا جب ایمبولینس کے لیے انتظار کر رہے تھے تو اس کی سانس نکل چکی تھی؟ جب ادھر سے لے کے گئے اس کو ادھر راستے میں ہی مجھے چلا کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی. بائک پر ہی ابھی آپ بائک سینٹر میں ہاں. جا ہی رہے تھے، ہاں. لیکن جب آپ نے بٹھایا اس وقت اس کی سانسیں موجود تھیں، ہاں. جسم کی پوزیشن بتا رہی تھی آپ کو. بتا رہی تھی. تو ناظرین یہ وہ شخص ہیں نوجوان جو اس کو زخمی حالت میں اٹھا کر راستے پر لے جاتے ہوئے پہنچے. میں آپ کا میزبان چودھری فضل الرحمان، سمانی بھمبر، آزاد کشمیر.